اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں جناب حجت الاسلام مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کہ یہ آج کا ایپیسوڈ شروع ہو، سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اس سال کا یعنی قمری سال کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد میں ایام عزا ماہ محرم الحرام شروع ہونے والے ہیں۔ 10 روز تک آپ صرف یہاں سے مسائل زندگی کے بجائے مجالس وغیرہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ 11 محرم کے بعد میں جو جمعہ آئے گا اس میں پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن آپ سوالات بھیجتے رہیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ماہ محرم الحرام جو کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شہادت کے ایام ہیں، اس میں سوگوار رہیے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ پیغام حسین اور حسینیت دنیا تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس سے قبل کہ یہ سلسلہ آج کا شروع ہو، میں حجت الاسلام سے بھی درخواست کروں گا مختصراً اس سلسلے میں ایک پیغام خاص طور سے قوم کے نوجوانوں کے نام ارشاد فرمائے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ماہ عزا، ماہ محرم الحرام، ماہ سفر، یہ ایام عزا جو ہمارے ہیں 2 مہینہ 8 دن مسلسل ہم جو سوگوار رہتے ہیں، جی، اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایام مخصوص جو عزاداری کے ہیں، ویسے تو ہم لوگ سال ہر سال عزادار رہتے ہیں، لیکن یہ جو مخصوص ایام ہیں لہٰذا اس کے تقاضے بھی جو ہے وہ خصوصی ہونے چاہیے۔ میری گزارش جو نوجوانوں سے ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جیسا کہ روایات میں بھی ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے، بزرگان نے بھی تاکید کی ہے، علماء نے بھی تاکید کی ہے، اور معصومین سے بھی تاکید ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایام ہیں اس ایام میں انسان کی جو عزاداری ہے وہ اس سے دکھ کے آنا چاہیے۔ جی بے شک۔ چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ عزا کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی دوسرے انداز میں، اعضاء و جوارح سے آپ کو ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی کم سے کم کوشش کریں کہ اگر مجالس میں شرکت کے لیے گئے ہیں تو مجلس میں جا کے بیٹھیں، جی۔ اگر شب بیداریوں میں گئے ہیں تو سینہ زنی اور ماتمداری میں ہی شرکت کریں۔ باہر کھڑے ہو کر کے، راستہ روک کر کے، موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں میں ادھر ادھر ٹہلنے سے بجائے عزاداری میں شرکت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عزاداری کا نام خراب ہو کہ یہ 2 مہینہ جو عزاداری کے ہیں اس میں یہ جو افراد ہیں صرف آوارہ گردی کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ نام نہیں آنا چاہیے، لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہنسی مذاق یہ سب چیزوں کو کم سے کم ترک کریں تاکہ جو ہے وہ عزا کی جو صورت اور شکل ہے وہ باقی رہے۔ اس کے علاوہ تبرکات کا بھی انتظام کریں، مجلسوں کا بھی انتظام کریں۔ اور ایک چیز جو میں خاص طور پہ یوتھ سے میں کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم اس بار جب آپ مجلسوں کے لیے کسی عالم کو دعوت دیں تو کوئی موضوع سلیکٹ کریں۔ جی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آغا جو آپ کے سمجھ میں آیا پڑھ دیجئے، نہیں، جب ہم نے مجلس کے لیے بلایا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، جی۔ کس موضوع پہ گفتگو ہونا چاہیے۔ جی۔ موضوع آپ دیں تاکہ یہ جو 1 گھنٹے کی جو مجلس ہے، 45 منٹ کی جو مجلس ہے، اس سے کچھ ماحصل کچھ حاصل ہو۔ صرف ہر بار انہی پرانی چیزوں کا ذکر نہ ہو، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں، مزید معلومات بھی اضافہ ہو۔ تو یہ کم از کم میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ یہ جو موقع ہے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں ہمیں مجلس میں جانا ہے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان میں کہ ہم اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں یا روزہ رکھیں، تو یہ ایک پابندی کا وقت ہے جس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال سب سے پہلے کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔
مولانا صاحب میرا بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب بی بی جناب فاطمہ الزہرا نے حضرت جناب بلال سے اذان کے لیے کہا تو وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کشا گیا، تو بی بی فضا نے ان سے کہا کہ اذان روک دو، تو اذان جناب بلال نے اذان روک دی۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ اذان بعد میں مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس اذان کو مکمل کس نے کیا؟ جی بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت ہی دلسوز واقعہ ہے کہ جی جی سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جی جی جب صدیقہ طاہرہ نے سنا کہ حضرت بلال تشریف لائے ہیں تو اذان کی درخواست ہوئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں تو بی بی غش کھا گئیں۔ جی اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس اذان کو مکمل کس نے کیا اور آیا وہ مکمل ہوئی بھی یا نہیں؟ جیسے ہی تاریخ میں دیکھیے اس کے آگے زیادہ کچھ ملتا نہیں، جی لیکن چونکہ خود اذان ایک مستحب فعل ہے، جی اور اگر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے درخواست ہوئی کہ اذان کو روک دیا جائے، تو اگر ممکن ہے کہ اس کو اگر روک دیا گیا ہوگا، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اذان ناقص رہ جانے میں کوئی حرج ہے۔ جی کسی بھی وجہ سے اگر اذان رک جاتی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں اس طریقے سے وضاحت کروں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ اذان روک دی گئی۔ جی نہیں، دیکھیے اذان دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اذان ہوتی ہے اذان اعلان، جی یعنی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہو گیا ہے۔ جی یہ جو جناب بلال جو اذان دے رہے تھے، یہ اذان اعلان تھی جی کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ وقت نماز ہو گیا ہے۔ جی اگر اس کو روک بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب دوبارہ سے جماعت کھڑی ہو تو اس کے لیے ایک بار پھر اذان دی جائے، جی اور اس کے بعد نماز اقامت کے بعد نماز کو کنٹینیو کیا جائے۔ تو تاریخ میں اس کے بارے میں کچھ بہت واضح وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا ہے، لیکن کہ یقیناً اذان ہوئی ہوگی، یقیناً، جی اور اس کے بعد آج تک اذان جی کا سلسلہ جاری ہے جی الحمدللہ، جی اور یہ جاری ہی رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میں تمل ناڈو سے بول رہی ہوں، اولیاء بیگم۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جیسا کہ سورہ ملک میں شاید دوسری آیت میں آتا ہے کہ نیل لذی، تھوڑے لوگ اسے الذی پڑھتے ہیں اور مجھے وہ کنفیوز ہے۔ اور دوسرا، جو ہم مرحومین کی نمازیں، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ مرحومین کی نمازیں اگر خود کی قضا ہوں تو مرحومین کی قضا نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر میں نے سنا ہے کہ کوئی مولانا نے کہا ہے کہ خود کی بھی قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ مرحومین کی بھی نمازیں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ تو پلیز میرے کو اس کا صحیح آنسر دیجئے سستانی صاحب کے فتوے کے حساب سے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یعنی زیر کے آواز کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں، اور تھوڑے لوگ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوا میں نے سنا ہے۔ تو کیا وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ صحیح ہے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ سورہ ملک کے سلسلے میں بہن کا سوال ہے جی کہ وہ جو زیر، زبر اور پیش، جی جی وہ صحیح کیا ہے؟ اصل میں دیکھیے قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی جب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ خار نے کہا کہ نیل لذی، جی نون کے ساتھ، چونکہ آخری جو ہے جی وہ جو آخری جو حرف آتا ہے اس کے کسرے سے، اس کے یعنی زیر سے جی ہم آگے والے الف کو جوڑ دیتے ہیں، جی تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم نے وقف کر دیا یعنی روک دیا، جی جب روک دیا تو اب اس الف پہ جب ہم آئیں گے تو دیکھیں گے اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ تو یہ ایک عربی قاعدہ ہے کہ تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، جی اگر زبر یا زیر ہے تو اس کو ہم زبر دیں گے، جی کسرہ دیں گے، اور اگر پیش ہے تو ہم اس کو پیش دیں گے۔ یہاں پہ الذی چونکہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اگر وہاں پر روک دیا جائے گا الذی پڑھا جائے تو گا۔ الذی یہاں سے پڑھا جائے گا، اور اگر وہاں سے کنٹینیو کرتے ہوئے آئیں گے تو وہ زیر کے ساتھ وہ یہاں سے جڑ جائے گا۔ دوسرا سوال بہن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے کسی کے قضا ہو گئے ہیں جی مرحوم کے،
تو وہ جب تک کہ ہمارے روزے مکمل نہیں ہم نہیں رکھ جی، جی۔ سکتے. لیکن یا ہم اپنے منتی یا سنتی روزے مستحب روزے نہیں رکھ سکتے جب جی، تک جی۔ کہ واجب روزے ہمارے قضا ادا نہ ہو جائیں. لیکن نماز کے سلسلے میں تمام علماء بیان فرماتے ہیں، آپ جی، حضرت جی، نے بیان بالکل فرمایا صحیح. ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی ہماری نماز بھی اگر قضا تو ان کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے سلسلے میں جو ابھی آپ نے جو بیان کیا روزے کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہمارے قضا روزے باقی ہیں تو ہم مستحب روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ جن تاریخ میں روزہ رکھنا مستحب ہے اس تاریخ میں اگر ہم قضا روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار ہونے کا اس تاریخ میں یہ بھی ثواب ملے گا اور ایک قضا بھی ادا ہو جائے گی. جی لیکن نماز کے سلسلے میں اختیار ہے کہ وہ اگر اس کے پاس قضا نماز ہے تو بھی وہ مستحب نماز بھی پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے، اور اپنے مرحومین کی اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے. یہ جو تیسرا ہے، چونکہ ہمارے زمانے میں اپنی بات کر رہا ہوں جی جی کہ قرآن جو پڑھایا جاتا تھا عام طور سے جی وہ اردو میں پڑھایا جاتا تھا. جی جی اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا اور ہمارے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جی اس کے ذریعے ہماری دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، تو ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے کہ عربی کس طرح سے پڑھنی چاہیے. جی جی پہلے ہم پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ جی، جی. الا اللہ واللہ اکبر، جی جی لیکن اب ہم پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ جی، اکبر. جی. بہن پوچھیں دونوں میں صحیح کون سا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پرانے زمانے میں جب بچوں کو قاعدہ پڑھایا جاتا تھا تو کہا جاتا الف زیر اے بے زیر بے، جی. الف پیش او بے پیش بو. جی لیکن جب آپ، چونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ زمانہ آگے بڑھ گیا ہے اور جو غیر عربی زبان کے لوگ ہیں ان کا عرب زبان سے جب سابقہ زیادہ پڑا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو تلفظ ہے وہ الف زیر اے نہیں ہے، الف زیر ای ہے. اردو میں اے ہے، عربی اردو میں اے ہے، عربی میں ای ہے. جی تو اب جب ہم آج کے دور میں یعنی ہم اپنی قرأت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ. یہاں پہ الا اللہ پہلے پڑھتے تھے، ولا الہ الا اللہ جی واللہ اکبر واللہ اکبر. جی. تو جہاں جہاں پہ پیش ہے وہاں پہ گویا ہندی میں جیسا چھوٹا او کہا جاتا ہے جی ویسے، اور جہاں پہ کسرہ ہے زیر ہے وہاں پہ چھوٹے ای کی طرح کی ساؤنڈ نکلتی ہے، تاکہ آپ کا جو تلفظ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے، جی یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک صحیح ہے ایک صحیح تر ہے. جی تو یہ جو ہے زیادہ مناسب ہے کہ اس طریقے سے پڑھیں تاکہ جس زبان میں عربی میں قرآن نازل ہوا ہے اسی انداز میں ہم اپنے ان اذکار کو بھی بیان کر سکیں. شکریہ آغا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب، جو ہم یہ پڑھتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، یا یہ یہاں پہ صلوات اللہ وسلام علیہ ہے یا وسلامہ علیہ، من یا مہو؟ یہ پھر عربی جی جی گرامر کے حساب سے آپ جی. فرما دیے صحیح کیا ہے اس میں؟ صلوات اللہ وسلام علیہ، جی یہ صحیح ہے. جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہے، جی. زیادہ صحیح ہے یا صلوات اللہ وسلام علیہ؟ جی السلام علیہ جو ہے وہ صحیح. شکریہ آغا. ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. اگر ماہ محرم الحرام قریب ہے اور اس محرم الحرام میں طالب علم نے ایک سوال کیا ہے کہ آغا ایک سوال کافی دنوں سے میرے دماغ میں چل رہا ہے، 40-50 سال پہلے کی عزاداری اور آج کی عزاداری کا فرق کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ مسلم بھائیوں کے علاوہ ہندو بھائی بہنیں اور دوسرے فرقے کے برادران مسلم بھائی مجلسوں میں جلسوں میں کم نظر آتے ہیں؟ کیا کمی ہے؟ کیا وجہ ہے ہماری؟ کیا وجہ ہے کہ مومنین کی ذمہ داری میں کوئی ہماری کمی ہے یا ذاکرین کرام یا علماء حق کو کون سا عمل بجلائے کہ تمام برادران انسانی کے لوگ ہماری مجلسوں اور امام مظلوم کربلا میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور پیغام انسانیت جو ہمارے مولا امام حسین مظلوم کربلا نے پیش کیا ہے فائدہ اٹھائیں؟ اگر آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جبکہ ہم اپنی مجلسوں میں ایک شعر بڑے جوش و خروش کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، جوش ملی آبادی کا، کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، جبکہ ہمارے ملک بھارت کو
آزادی دلانے میں مہاتما گاندھی نے بہت اہم رول کیا اور کہا کہ میں نے آزادی ہندوستان کو دلانے کے لیے کربلا کی داستان پڑھی اور وہیں سے کربلا سے ہم نے سبق لیا ہے، ملک بھارت کو آزاد کرایا. آگاہ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. میں اجازت ہو تو جی جی عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں لفظ امام باڑہ جی جی یا اطراف میں جو امام بارگاہ، یہ اسی لیے شروع ہوا تھا تاکہ غیر اقوام جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں، جی اور کثرت سے لوگ شرکت کرتے تھے. جی جی آپ جواب دیں گے، مفصل جواب دیں گے، لیکن میں عرض کر دوں کہ اس کی جو وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، ایک وجہ میں صرف بیان کروں گا، دوسری تو آپ کیجیے گا تاکہ آپ کی گردن پہ وہ بات رہے. جی ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ زبان ہماری جو ہے وہ اردو ہے عام طور سے جی جی بر صغیر میں اور ہندوستان میں، جی ہندی ہے، اردو ہے، ہندوستانی ہے، لیکن بہت سے افراد جو ہیں اس نئی پیڑھی کے اور غیر قوم کے افراد جو ہیں وہ اس زبان سے اتنا واقف نہیں ہیں اردو سے. جی جی تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ آپ بیان کر دیں. ایک وجہ تو بالکل یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں چونکہ اردو ایک رسمی زبان تھی، جی اور کافی سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کو اردو تو آتی تھی لیکن ہندی نہیں آتی تھی. جی خود جیسے پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو ہندی نہیں آتی جی اور وہ اردو میں اپنا لیکچر لکھا کرتے تھے. جی تو اس طریقے سے پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ اردو سے آشنا تھے، لہٰذا ان کو مجلس سننے اور سمجھنے میں کافی سہولت رہتی تھی. جی ایک بات. دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے راز جس کو اہل بیت علیہ السلام نے راز کہا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف ہمارے درمیان میں رہنی چاہیے، اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ جوش میں آنے کے بعد شاید وہ موقع فراہم ہو گیا کہ اب ہم کو محسوس ہونے لگا کہ اب ہمیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، تو وہ جو راز تھے وہ ہم نے لوگوں کے سامنے علنی طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا، آشکار کر دیے، اور اس کی وجہ سے دوریاں بڑھنا شروع ہو گئیں. جس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ تو ہمارے والوں کو برا کہہ دیا انہوں نے، یہ تو ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ جو اسرار تھے جس کے طرف اہل بیت نے مختلف جگہ پر خاص طور پر مومنین کو تاکید کی ہے کہ آپ ہمارے راز کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں، یہ خیانت ہے. اور ہم نے آسائش میں آ کر کے یہ سوچا کہ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب ہم اپنے دین کا کھل کر کے اظہار کر سکتے ہیں. آنے کے بعد ہم نے وہ جو اسرار تھے وہ ہم نے فاش کیے. جب ہم نے اسرار فاش کیے تو جو باتیں دبی چھپی تھیں، جو باتیں پہلے بٹوین دا لائنز جسے کہا جائے وہ ہوا کرتی تھی. پرانے زمانے میں لوگوں کو دیکھیے آپ، گھنٹوں کی مجلس ہوتی تھی لیکن صرف قرائن پیش کیے جاتے تھے، ایویڈنسز پیش کیے جاتے تھے، اور وہ چیزیں پیش کی جاتی تھیں، پیرامیٹرز پیش کیے جاتے تھے کہ جس پر آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون فاسق ہے. جی لیکن ایک دور وہ آ گیا کہ جہاں پر ہم نے کھلے عام سب کو فاسق بیان کرنا شروع کر دیا، سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس میں ہم نے کافی فخر بھی محسوس کیا کہ ہم نے کہہ دیا. جی یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ دوریاں بڑھتی چلی گئیں. اور ایک وجہ یہ بھی کہ ہم نے اس دروازے کو اس حد تک تنگ کر دیا ہے کہ آپ آج دیکھ لیجئے کہ ایک ماتمی ہے تو دوسری جگہ مجلس میں نہیں جاتا ہے، ایک انجمن ہے تو دوسرا کیا ماتم نہیں کرتی ہے، اگر کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے تو دوسرے صاحب سننے نہیں جاتے. جب اپنا آدمی سننے نہیں جاتا ہے تو غیر سے کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سننے جائے. سب سے پہلے طے یہ کرنا ہوگا کہ مجلس ہے کس کی. ہم لوگوں کو اپنے ذہن سے یہ نکالنا پڑے گا کہ مجلس فلاں صاحب کی ہے. فلاں صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مجلس رکھ سکے. مجلس جناب سیدہ کی ہے. وہاں پر سب سے پہلے اگر کوئی آتا ہوگا تو وہ خود ہے. جب آپ آ گئی ہیں تو آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو انویٹیشن بھیجا جائے گا تو آپ آئیں گے، ورنہ آپ ناراض چل رہے ہیں. تو جب ہم نے خود ہی درمیان اپنے اندر ہی اتنے سارے اختلاف پیدا کر دیے ہیں تو باہر والوں سے تو خیر کوئی شکایت ہے ہی نہیں. اگر آغا راز آشکار بھی کر دیا تو اب آشکار تو ہو ہی گئے. تو اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ اتنے اچھے انداز میں اس کو بیان کیجئے تاکہ جو آ رہا ہے اس کو
برا نہ لگے, اس کی دل آزاری نہ ہو. جی جی صحیح بات. تو اس طرح سے آپ بات بالکل. کی کھل کے بات کیجیے, کیونکہ جی زمانہ اب یہ سوشل میڈیا کا ہے. جی جی کوئی بات راز رہی نہیں ہے اب. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بات آپ کریں تو آپ بتائیں, کیونکہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں. حق بیان کیجیے آپ. ہاں ایویڈنس کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں جی, کہ جذبات میں آگے کچھ بھی بولتے نہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ مدعا پیش کر دیجئے اور سامنے والے کے حوالے فیصلہ چھوڑ دیجئے جی, کہ وہ خود طے کرے کہ کون صحیح ہے, کون اپنا فیصلہ ان پہ نہیں تھوپیے. جی جی جی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میرا ایک فرینڈ ہے, وہ جین ہے, اور وہ کہتا ہے کہ رات میں کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ جو باریک باریک جاندار ہوتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, جیو ہتیا میں شامل ہے. تو اس سوچ کے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ دلیل دے کر ساتھ آنسر دے پلیز. ہم مسلک اہل بیت والے ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں. جی جی. جتنے ادیان ہیں دنیا میں ہم سب کا احترام کرتے ہیں, چاہے ہندو ہوں, جین ہو, بدھسٹ ہو, کرسچن ہو, یہود ہو, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. یہ ہماری خاصیت ہے. بالکل. لیکن جو ہمارے عقائد ہیں ہم اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہمارے ایک جین بھائی نے کہی ہے کہ سن سیٹ کے بعد میں جو ہے وہ ڈنر نہیں لینا چاہیے, کھانا نہیں کھانا چاہیے, جیو ہتیا ہوتی ہے. تو کیا دن میں جیو ہتیا نہیں ہوتی ہے کھانے سے؟ یہ بھی سوال ہے. اس کے علاوہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے, ابھی کورونا وائرس چل رہا تھا, سب نے جا کے ویکسین لگوا لیا, وہ بھی تک وائرس ہے بیچارہ, اس نے کیا بگاڑا ہے؟ جی صحیح ہے. اس کی ہتیا کر دی آپ لوگوں نے. جی, اور ایک بار نہیں, 3 بار. جی جی. فرسٹ ڈوز, سیکنڈ ڈوز, اور پھر بوسٹر بھی لیا. جی جی جی. تو دیکھیں, یہ میں کسی طریقے سے نہ کوئی طنز کر رہا ہوں نہ کوئی اعتراض کر رہا ہوں. جی, یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. ان کی فقہ وہ ان کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ نان ویجیٹیرین چیزیں کھائیں. جی, ہماری فقہ ہم کو اجازت دیتی ہے کہ کچھ نان ویجیٹیرین چیزیں کھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہر چیز نہیں کھائی جا سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی جانور جس کو جہاں پایا وہ پکڑ کے کھا لیا. نہیں, ہمارے یہاں معین کیا گیا کہ آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں. تو نہ میں ان کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں, وہ ان کی فقہ ہے, ان کے جو بزرگان ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے. ہمارے یہاں بھی خدا نے ہم کو جو احکام شریعت بیان کی ہے اس میں یہ چیزوں کی اجازت دی کہ آپ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں. کیونکہ خود سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں پروون ہیں کہ کچھ عرصے تک, ظاہر سی بات ہے, اگر آپ نان ویج چیزوں کو اپنے جسم سے الگ رکھ دیں گے تو آپ دوسری طرف بیمار ہو جائیں گے. تو پھر آپ جو بیمار ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے آپ اپنے جسم پر جو ظلم کر رہے ہیں, آپ یہ ابھی آپ جو ہے وہ اینیمل رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہیومن رائٹس ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, خود انسان اپنے آپ کو جو ضرر پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور الحمدللہ ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں نے جو منتیں مانی تھی وہ میری قبول ہو گئی ہیں مولانا صاحب. تو میں جیسے مطلب میں نے یہ کہا تھا کہ میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں ملباس کے علم چڑھاؤں گی, مگر میں کسی کو جب اپنے گھر والوں کے سامنے کسی کے سامنے یہ بتانا نہیں چاہتی. تو کیا میں اس کی جگہ پیسے چینل بن کو بھیج سکتی ہوں یا نہیں؟ مطلب جو بھی میری منت ہے میں مطلب کسی کو بتانا نہیں چاہتی یا وہ نہیں کرنا چاہتی ہوں, بس اماؤنٹ آپ کے یہاں بھیج دوں تو ایسا ہو جائے گا؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. انہوں نے منت مانی تھی, اب وہ ایفائے نظر نہیں کر پا رہی ہیں, اپنے گھر والوں سے چھپا رہی ہیں. پوچھ رہی کیا ہم چینل ون میں وہ پیسہ بھیج سکتے ہیں تو منت پوری کر دیں؟ دیکھیے, اگر نظر شرعی ہے تو اس میں اس کو اسی طریقے سے پورا کرنا ہوگا جس طریقے سے ہم نے نظر کی ہے. اگر ہم نے نظر کیا ہے کہ ہم اپنے یہاں جناب عباس کا علم چڑھائیں گے تو اس کو اسی انداز سے ہی پورا کرنا پڑے گا. لہذا اگر کسی نے جو منت مانگی اور اس کو اسی انداز سے پورا نہیں کر سکا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے, بلکہ اسے پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ نظر نہ پورا کر پانے کا جو کفارہ ہے وہ. اور اس کا کفارہ وہی ہے جو اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے عمدن, یا 60 مسکین کو کھانا کھلاتا ہے یا 60 دن روزہ رکھتا ہے, یہ کفارہ بہرحال اسے دینا پڑے گا. لیکن اگر جیسے انہوں نے منت کی اور نہیں کر رہی تو کسی اور کو پیسے دے دے کہ علم اگر کسی کے ذریعے سے بھی ہو جائے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں. بلا یعنی بالواسطہ اگر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب, ہمارا سوال یہ ہے کہ میں کارٹون میں وائس دیتی ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ خدا حافظ. یہ
ابھی انہوں نے اپنی اصلی آواز میں یہ سوال کیا ہے یا اس آواز میں جس میں یہ فرما رہی ہیں؟ کارٹون میں اپنی آواز دیتی ہیں، کیا صحیح ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کارٹون جو ہے وہ مناسب ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آواز دینا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت میں الحمد پڑھ سکتے ہیں چوتھی رکعت میں؟ یہ کئی بار بتایا جا چکا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز کے یا تسبیحات اربع یا سورہ حمد، جی یہ پوچھ رہے ہیں دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی تسبیحات اربعہ پڑھے، جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو وہ سورہ حمد پڑھ سکتا ہے، لیکن بسم اللہ بھی یہاں پر آہستہ سے پڑھے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میرا پہلا سوال ہے کہ میں اپنے زندہ لوگ کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا میں؟ تو میرا دوسرا سوال ہے کہ میری بہن کہتی ہے کہ تو دن بھر قرآن پڑھتے رہتی ہے، منوسی ٹکراتی ہے۔ یہ بہن کا سوال ہے کہ کیا زندہ لوگوں کے لیے قرآن مجید پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید جو ہے وہ اس کا سوال کا جو ثواب کا جو ایصال کرنا ہے یا کسی کو دینا ہے، اس میں زندہ اور مردے کی شرط نہیں ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں تو ہم اپنے جو دوستان ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مرحومین ہیں صرف انہی کو ہی ہدیہ کریں۔ مثلا کوئی آدمی گیا ہوا ہے کہیں زیارتوں پر، تو جانے کے بعد وہ نیابت میں اس کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو ایسا نہیں کہ نیابت میں مر جائے گا آدمی تبھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، آپ زندہ کے لیے بھی آپ اس طریقے سے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن ان کی کہتی ہے کہ ہر وقت قرآن پڑھتی ہے تو منحوس ہو، کہاں تک صحیح ہے؟ قطعاً یہ تو کہنا ہی غلط ہے، بلکہ اگر جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس گھر میں نحوست آتی ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ نور ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو گھر نورانی رہتا ہے ہمیشہ۔ شکریہ آغا، ان کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام سید وسیم خان قاسمی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھائیوں کے پیچھے نماز کیا حضرات پڑھ سکتے ہیں؟ کہ سوال کا جواب مجھے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ ہم اب مسلک اہل بیت والے غیر مسلک کے امام کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسی ثانی کے فتوی کے مطابق اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر برادران اسلام ان کی جماعت ہے، قائم ہو رہی ہے، اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ سورہ کی تلاوت آپ خود کریں اور تمام اذکار جو ہے وہ آپ خود انجام دیں، یعنی خود اپنی نماز پڑھیں۔ خود اپنی نماز پڑھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے گریجویشن چل رہا ہے، میں جیسے میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ سب سبجیکٹ ہیں، کیا مجتہد یا علماء بننے کے لیے بھی ان کے میں کیا یہ سب سبجیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ پلیز جواب دیجیے۔ مختصر کر دوں سوال کو، بھائی ماشاءاللہ سائنس کے گریجویشن کرنے کے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، یہ جو مجتہد ہوتے ہیں کیا ان کے لیے بھی ان سبجیکٹ بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس یہ ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یعنی جو لوگ حوزہ علمیہ میں جاتے ہیں ان کے پاس بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں یا ہو سکتا ہے یہ سوال؟ جی ہاں جی، سب سے پہلے تو میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ فائنلی کسی ایک آدمی نے اس بارے میں سوچا اور سوال کیا، جی، ورنہ اکثر جو عام طور پہ تصور جو پایا جاتا ہے مدارس اور حوزات علمیہ کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک قرآن دے دیا جاتا ہے، کہا ہے جتنا رٹ سکتے رٹ لیجئے، جی، اور ایک حدیث کی کتاب دے دیا گیا جس میں قال رسول اللہ، قال امام الصادق، یہ سب لکھا ہوگا، اس کو پڑھ لیجئے، اور ایک توضیح مسائل ٹائپ کی کوئی کتاب کہ جس میں اس کے بعد آدمی عالم بھی ہو جاتا ہے، فاضل بھی ہو جاتا ہے، قابل بھی ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ حوزہ علمیہ میں جائیں گے تو یہ تینوں چیزیں نہیں ملے گی۔ جی، اصل اگر آپ حوزہ علمیہ میں جائیں گے تو جیسے بھائی نے اپنے سبجیکٹس بتائے، تو صرف عربی گرامر یا عربی زبان سیکھنے کے لیے تقریباً 9 سے لے کے 14 ڈفرینٹ علوم ہیں جسے پڑھایا جاتا ہے۔ جی، پھر اس کے بعد جب آپ نے عربی سیکھ لی ہے تو پھر علم فقہ وہ الگ مسئلہ ہے، علم حدیث الگ ہے۔ ابھی فقہ جو ہے وہ صرف انٹروڈکشن کے حد تک ہے، جی، پھر جو بحث اجتہاد ہے وہ بعد میں، جی، اصول ایک الگ مسئلہ ہے، تاریخ ایک الگ مسئلہ ہے، رجال ایک الگ مسئلہ ہے۔ تقریباً میرے خیال سے 50 سے زیادہ، شاید اور زیادہ، شاید 100 کے آس پاس ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جو حوزہ علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں،
اور بہت مشکل ہوتی ہے، چونکہ میں خود مدرسہ رن کرتا ہوں، مجھے پتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ایون جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ چیزوں کو پڑھا پانا جی کم ٹائم میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کالج کی پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے جی بنسبت حوزہ علمیہ کی پڑھائی کی. خود علوم قرآن کے اندر نہ جانے کتنی سبجیکٹس آ جاتے جی ہیں، علوم حدیث کے اندر نہ جانے درایا آ جاتا ہے، اور جو ہے تاریخ حدیث آ جاتی ہے، فقہ حدیث آ جاتی ہے. تو الگ الگ سبجیکٹس بہرحال پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 ہی 3 کتاب پائی جاتی ہے جی اور اس کے بعد آدمی جو ہے وہ عالم ہو جاتا ہے، مجتہد ہو جاتا ہے. نہیں، تفصیل سے اس کو 40-50 سال شاید اسی لیے لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو 3 سال گریجویشن اور 2 سال پوسٹ گریجویشن اور 2-3 سال یعنی 8 سال میں کل ملا کے وہ پی ایچ ڈی اس کو مل جاتی ہے. ہمارے یہاں درس خارج میں پہنچنے کے لیے جو ڈاکٹریٹ لیول کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں پہنچنے کے لیے ایک طالب علم کو 10-12 سال گزر جاتے ہیں، تب جا کے وہ وہاں پہنچتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے جب ہم کوئی کام کرے ہم بسم کر سکتے. شکریہ، خدا حافظ. ہم کوئی کام شروع کریں تو کیا بسم اللہ؟ یہ بہت معصوم بچے کا کسی کا جی سوال جی. ہے. نہیں، بالکل بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کام کرے تو اس سے پہلے وہ بسم اللہ ضرور کرے تاکہ جو ہے وہ یاد خدا کے ساتھ اس کام کی شروعات کرے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا گھر ہمارے سسرال میں بھی ہے اور ہمارے مائکے میں بھی ان کا گھر ہے، تو کیا ہماری نماز قصر ہوگی کیونکہ دونوں ہمارا وطن ہے؟ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ، خدا حافظ. سسرال میکے میں دونوں میں ان کا وطن ہے تو کیا دونوں جگہ ان کو پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے؟ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں جگہ ہمارا وطن ہے تو وطن میں تو نماز پوری ہوتی ہے، دونوں جگہ ان کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام علمدار حسین ہے، میں جھانسی سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہادیہ والدین کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے 10 مرتبہ یہ سورہ پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ کل پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اور وذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہنا ہے. تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہمیں کتنی بار 10 مرتبہ پڑھنا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہدیہ والدین کی مختلف نمازیں درج ہے کتابوں میں. اصل میں ہمارے نوجوان کنفیوز اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جو نسخے ہیں، ڈفرینٹ طریقے جو بیان کیے گئے ہیں مختلف روایات میں، اس کو پڑھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو پرانے والا تو کچھ اور تھا، ابھی نیا والا کچھ اور. ایسا نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر جو طریقہ ہے بس اسی سے ہی وہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے. جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی والا جو طریقہ ہے وہ زیادہ معروف ہے. اس کے علاوہ جو 3 مرتبہ والا بیان کیا یہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد کے بعد 20 مرتبہ جو ہے ربنا اغفر لی کے علاوہ جو دوسری آیت ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ 20 مرتبہ یہ پڑھیں. تو یہ الگ الگ طریقے ہیں. جس بھی طریقے سے آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ میں ہدیہ والدین پڑھ رہا ہوں، وہ تینوں طریقے سے انشاءاللہ نماز جو ہے وہ صحیح ہے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں وجہ سے بولتی ہوں، میرا کچھ سوال کرنا تھا، آپ کو آواز نہیں آتا میرے سے. اور نماز پڑھتی ہوں تو میں الحمد سے سورت پڑھتی ہوں یا دوسرے صورت میرے کو نہیں آتی، تو صحیح ہے یا غلط؟ اس کا سوال میرے کو کرنا تھا. میں وجہ سے میرا نام منی ہے. یہ نماز جب پڑھتی ہیں صرف سورہ حمد یاد ہے، دوسرا سورہ یاد نہیں ہے جی، تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ دیکھیے، جن کو نماز نہیں آتی ہے ان کے لیے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اس انداز سے نماز کو پڑھیں. اگر کوئی آدمی اس کو نماز نہیں آتی ہے تو پہلی مرحلے میں وہ کوشش کرے کہ باجماعت نماز پڑھے، تاکہ اس کو کم از کم اگر سورہ نہیں آتا تو اس کو سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ خاتون ہے بہرحال، تو ان کے لیے شاید وہ ممکن نہ ہو، چونکہ عام طور پر ہندوستان میں خواتین کی جماعت نہیں ہوتی. جی، تو اگر سورہ حمد آتا ہے تو سورہ حمد پڑھیں، اور دوسرے سورے کے بدلے کوشش یہ کریں کہ کوئی کتاب جو بھی سورہ چھوٹا ہے، مثلا سورہ کوثر ہے یا سورہ توحید ہے، اس کو لکھ لیں. لکھ کر کے دیکھ کر بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. اب اگر ممکن ہے کہ وہ دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھنا آتا ہے، بالکل آدمی ان پڑھ ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں مراجع کہتے ہیں کہ سورہ حمد اگر پڑھ سکتی ہیں تو سورہ حمد پڑھ لیں، اور دوسرے سورے کے بدلے میں کوئی ذکر
اتنی دیر تک پڑھیں کہ اگر کوئی سورہ پڑھا جائے اتنی دیر تک تو وہ تقریباً برابر ہو. مثلا سبحان اللہ جو ہے وہ کم سے کم 10-15 بار کہے تاکہ وہ سورت جتنی دیر میں سورہ مثلا کوثر پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے کہ وہ برابر ہو جائے. اس انداز سے وہ اپنی نماز کو کوشش کرے کہ دوسرا ایک سورہ لکھ کے, اسی لیے پہلے مرحلے میں یہ کہ وہ لکھے. اگر وہ لکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ دوسرا طریقہ ہے, یا جو ہے وہ اگر آج کے زمانے میں ریکارڈ کر لے, ٹی وی پر آتی ہے تو اب ٹی وی پہ جماعت تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ سن کر کے دوہرا ضرور سکتے ہیں. جی شکریہ آغا. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ایک سوال یہ ہے کہ کربلا محلہ سے یا کربلا سے سجدہ کرتا ہے. ایک تصویر ہے بہت باریک دانوں کی جو مطلب بہت باریک ہے, شاید کانچ کی یا کسی اور مٹی کی ہے, خاک صفا نہیں ہے لیکن وہ کلر مور پنکھ کی ہے. تو کوئی ضعیف عورت اگر اس کا استعمال گلے میں پہن لے, گھومنے جانا تصویر, اور تو کسی نے اعتراض کر کے گلے میں ڈالنے کے بدلے ہاتھ پہ باندھ لیا کرے. ہاتھ پہ باندھنے سے بہتر ہم نے سوچا کہ بھائی اگر بے احترامی ہو رہی روم سے ہٹ کے آشر خانے سے ہٹ کے اگر ہاتھ پہ باندھا ہوا ہے اور گھوم رہے تو گلے میں پہننا بے ادبی ہے یا صحیح ہے؟ تو آپ مولانا سوال کا جواب دیں گے مہربانی کر کے. شکریہ. خاک شفا نہیں ہے, دوسری مٹی کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کو گلے میں پہننا, ہاتھ میں باندھنا بریسلیٹ کی طرح, صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, توہین نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کی نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ تسبیح ہے تو بہرحال اس نسبت کی وجہ سے یہ محترم ضرور ہو جاتی ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام سید فتح نقوی, میں دہرادون اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جنازے کو جو کاندھا دیا جاتا ہے صحیح ترتیب کیا؟ میں جو دیتا ہوں کاندھا وہ پہلے میں جنازے کا دائیں طرف, پھر اس کے پیچھے, پھر اس کے برابر میں, پھر میں آگے جاتا ہوں. لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہیں سے بھی کاندھا دیتے ہیں, تو پھر جناب اس کی صحیح ترتیب بتائیں. السلام علیکم. تشیع جنازے کا طریقہ, صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ بھائی نے بھی بیان کیا کہ وہ رائٹ سائڈ سے آگے سے شروع کرے, پھر پیچھے جائے, پھر لیفٹ میں جائے اور پھر لیفٹ سائڈ کے آگے آئے. یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی مستحب طریقہ ہے. اور لیکن چونکہ آج کل جو ہے وہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس ترتیب کی رعایت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی تو ترتیب کی رعایت کرنا بہتر ہے, لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. جنازے کا رائٹ یا اپنے کندھے کا رائٹ؟ اپنا رائٹ کندھے رکھیں, پیچھے جائیں, پھر لیفٹ کندھے پہ لیں, پھر آگے, یعنی یو شیپ میں. جی جی جی, اینٹی کلاک وائز. جی جی, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, گنٹر سے بات کرتے ہیں. ہمیں میرے دادی کا نام سردار بیگم ہے, ان کی عمر 70 سال ہے. وہ اس کو جا کر وضو کر سکتے نہیں, تیمم کر کو نماز پڑھ سکتے, کیا بولتے ہیں؟ 75 سال کی عمر ہے خاتون کی, اللہ تعالیٰ اور طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. وہ وضو نہیں کر پاتی ہیں تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تیمم بھی کرایا ہی جائے گا, خود بخود تو تیمم آسان ہے نہیں, تو جس طریقے سے تیمم کا اہتمام کیا جائے گا, انتظام کیا جائے گا, بہتر یہ ہے کہ ان کو وضو کے لیے پانی اگر ان کے بستر تک پہنچایا جا سکتا ہے تو ان کو وضو کا پانی دیں, کیونکہ تیمم تبھی صحیح ہے جب پانی نہ ہو یا پانی سے کوئی نقصان ہو رہا ہے. اور وضو مختصر وضو کر لیں, صرف چہرہ دھو لیں, 3 چلو میں جو ہے وہ ایک چلو سے چہرہ دھو لیں اور ایک سے دائنا ہاتھ اور دوسرے سے بائیں ہاتھ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں, ان کو یہ رہتا ہے کہ دنیا میں سے کچھ قبر انجام ہونے والا نہیں ہے, اور دوسرا انسان سامنے سے صبر کرتا رہتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا کیوں نہیں مل رہی ہے دنیا میں, تو ایسا کیوں ہے کہ اس کو آخرت نہیں ملے گی؟ آخر دنیا میں بھی تو کچھ اس کا انجام ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کیوں تو مطلب اس چیز کی سزا نہیں ملتی, اور سزا ملتی ہے تو کیسے پتا چلے کہ ہاں اس کو بھی سزا مل رہی ہے؟ کیونکہ آخرت پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگ کہ آخرت میں جو ہوگا وہ اس کو سزا مل جائے گی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ یہ ہے, اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے 1 مہینے کا 2 مہینے کا, تو وہ اس بات پر ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے, ہمیں بخشوا دے گا. گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی سوچ میں رہتے ہیں.
تو کیا ایسا ہے کہ کوئی گناہگار بڑے بڑے گناہوں کو انجام دے اور یہ اس کو پھر چھوٹا بچہ ہے مطلب ہے وہ اس کو بخشوا دے گا؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ میں مظفر نگر سے فرحانہ بطول بولتی ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر زیادہ رہتی ہے کہ دوسرا یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو سزا کب ملے گی. جی آخرت میں تو ملے گی میرے سامنے کیوں اس کو سزا نہیں مل رہی ہے؟ جی کیا یہ تصور صحیح ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ ہماری اور آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلتا. جی ہم اس کو گنہگار دیکھ رہے ہیں، خدا اسے اپنا بندہ دیکھ رہا ہے. جی تو خدا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو مہلت دوں. اب اس مہلت کا دو مقصد ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، اس کو اور موقع دیا جائے کہ یہ توبہ کر لے، شاید راہ راست پہ آ جائے، شاید سدھر جائے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، یہ اور گناہ کرے تاکہ مہلت اس کو اس چیز کی دی ہے کہ یہ گناہ میں اتنا زیادہ اس کا ملوث ہو جائے کہ اس کا گھڑا جو ہے وہ پاپ کا گناہوں گھڑا سے بھر جائے. جی تاکہ اس کو سزا دینے میں ہم کو آسانی ہو. جی تو یہ دو پہلو اس میں پایا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو دنیا میں ہی سزا ملے. ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا میں سزا ملے تو کوئی چھوٹی سزا مل جائے اور اس کے بعد اس کو چھٹی مل جائے، پھر یہ کہیں کہ آخرت میں وہ آزاد ہے. جی تو ہم دنیا میں اگر آپ کا قطع کلام اور دنیا میں اگر میں نے 7 قتل خدا نخواستہ کسی کے کیے ہیں جی تو ایک ہی بار پھانسی ہوگی نا، پھانسی ہوگی. تو پھر سزا کہاں ہوئی پوری ہے؟ جی بالکل. تو یہ اسی لیے جو ہے کہ آخرت کی جو سزا ہے، چونکہ ہم نے آخرت کی سزا کو ابھی دیکھا نہیں، اس لیے ہم لوگ تو رہے آخرت میں کیا ہے، اللہ تو رحمان رحیم چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. نہیں، خدا جہاں رحمان رحیم ہے اس کی رحمانیت اور رحیمیت دونوں عدالت کے بیسس پہ ہے. بے شک ایسا نہیں ہے کہ ہم رحمان چلو کوئی بات نہیں چھوڑو جانے تو، نہیں ایسا نہیں ہوگا. جی وہ عادل بھی ہے. جی اگر کسی کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا جو ہے اس کو بدلہ بھوگنا پڑے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا اس کو. تو بہرحال آخرت میں جو ہے ہر آدمی کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اگر دنیا میں سزا نہیں ملے. اور ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اس کو تھوڑی بہت ملے اور اس کے بعد بھی آخرت میں اس کے لیے سزا باقی رہے. دوسرا سوال جو خار کا تھا کہ ایک تصور یہ ہے کہ اگر کسی کے چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو یہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر معصوم بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کرواتے ہیں، یعنی شفاعت کہہ سکتے ہیں. جی شفاعت کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ جسے کہتے ہیں صدقہ ہو گئے، اب یہ جو ان کے والدین اب جو کچھ بھی گناہ کریں گے وہ سب کے لیے جو ہے وہ شافی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس شفاعت میں بھی جو ہے حق الناس الگ ہے اور حق اللہ الگ ہے. اس بچے کے بھی اختیار میں وہ نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ اس کی قربانی قرار دے دی جائے. نہیں، ممکن ہے، کیونکہ روایت میں ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ والدین کی شفاعت کرے. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں کھل گیا ہے کہ اب آپ الحمدللہ چلیے ہم نے قربانی پیش کر دی، اب جو بھی جی میں کریں گے. نہیں، اپنے اعمال کو سنبھال کے رکھے، گناہ کم سے کم کرے. اگر کہیں تھوڑا بہت بھی کمی زیادتی پڑ گئی نام اعمال میں تو یہ بچہ جو ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے، شافی بن سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں راجی شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، نام ہے حاجی سید شافی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر مولانا سے بات کیا کہ ہمیں خمس کی رقم دینا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسے بھیج دیجیے اور میرے پتے پر، تو ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں. ہم نے بھیج دیا. معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ اپنا علاج بہت ہی زیادہ خراب تھی. یہ ہمیں بھی پتا، تو میں نے کہا بھی تھا کہ میں بہت بیمار ہوں، آپ بھیج دیجیے ہم ہی کو. ہم نے بھیج دیا. اور اس کے بعد جو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب دوبارہ دوسرے سال پھر انہیں کو ہم نے دیا تو انہوں نے باضابطہ جو ہے اسی مدرسے سے جہاں وہ پڑھاتے ہیں یا رہتے ہیں پھر ہمیں رسید کٹا کے دیے دوسرے سال. یعنی اس کے پچھلے سال جو ہم نے ان کو رقم دی انہوں نے اپنے بیماری سے خرچ کر لیا اور انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ ہمیں کو بھیج دیجیے، ہم بہت بیمار ہیں. بس بے وہ بیمار بھی تھے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں برائے مہربانی کہ کیا ہمارا حکم ادا ہوا اور اس میں مسئلہ کیا ہے. اگر وہ اپنے ذاتی معاملے میں خرچ کر لیے اور اگر وہ وہاں مدرسے تک میں اجازت تھا وہاں تک نہیں پہنچا اور ان کی طبیعت خراب ہونے میں بیماری سے ان کو شفا مل گئی تو کیا اس میں ہمیں پھر سے ادا کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت جمعے کی نماز میں امام جو ہے
چاروں رکعت خاموشی سے پڑھا رہے ہیں اور مقتدی جو ہے وہ بھی چپ چاپ پیچھے تو پڑھتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو اب وہ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو جو ہے وہ مدرسے میں سہم امام جس کی اجازت ہے وہ بھیجی ہے، اور اس شخص نے چاہے عالم ہو یا کوئی بھی ہو، اس نے اپنی بیماری پہ خرچ کر لیا. اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ان کو پھر سے وہ خمس ادا کرنا ہے یا بری الذمہ ہے؟ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ان کی طرف سے احتمال ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری میں خود خرچ کر دیا. کیونکہ جو آدمی، اب اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس اجازہ ہے تو آپ نے اس کو تبھی تو خمس بھیجا ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی آپ سے کہے گا کہ لائیے مجھے دے دیجیے میں خرچ کر لوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے خمس نہیں دیں گے. تو آپ نے پہلے مرحلے میں آپ کو یعنی یہ پتا تھا کہ یہ صاحب اجازہ ہے یا ان کے پاس خمس کو لینے کا اجازہ موجود ہے. اگر آپ نے یہ سوچ کے ان کو دیا تھا تو اب آپ بری الذمہ ہیں، آپ سے مطلب نہیں ہے. اب جس آدمی نے اس خمس کو لیا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی جگہ پر مصرف کرے یا اس کو وہیں رکھے جہاں پر اس کو صرف کرنا یا رکھنا. اب یہ جو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ وہ بیمار تھے انہوں نے استعمال کر لیا، یا تو ان کو قطعی طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ پیسہ وہاں استعمال ہو گیا، تب بھی یہ بری الذمہ ہے. لیکن اگر یہ احتمال دے رہے ہیں کہ انہوں نے استعمال کر لیا ہوگا تو یہ شاید مناسب نہ ہو، کسی کی شائن شان یہ بات نہیں ہونا. یہ کائنڈ آف تہمت ہے کہ میں نے ان کو پیسہ دیا تھا، وہ بیمار تھے، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ مصرف کر لیا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ابھی بھی شبہ ہے کہ انہوں نے استعمال کر لیا ہے یا نہیں کیا، جس طریقے سے انہوں نے جب آپ نے دوسرے سال بھی اگر آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے استعمال کر لیا، آپ نے پھر سے دے دیا ان کو، اور آپ نے جب دوسرے سال دیا تو انہوں نے رسید دیا. آپ ایک کام کر لیجئے اطمینان حاصل کرنے کے لیے، آپ ان کو میسج کریے، ان سے کہیے کہ میں نے پچھلے سال یہ رقم آپ کو دی تھی، آپ اس کی رسید مجھے دے دیجئے. اگر وہ آپ کو رسید دے دیتے ہیں ویسے تو آپ بری الذمہ ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ذہن میں یہ شبہ جو پیدا ہوا وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ کہ آپ کسی مرد مومن کے بارے میں تصور لائیں کہ اس نے میرا پیسے کھا لیے نعوذ باللہ، تو یہ بھی آپ کے ذہن سے یہ شکایت بھی آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جمعے کی نماز 2 ہی رکعت ہوتی ہے، میں بھی یہ سوچا تھا کہ 4 رکعت. یہ ہو سکتا ہے کہ ظہر جمعے کے بعد جو 4 رکعت عصر کی ہوتی ہے، تو عصر کی تو 4 رکعت تقریباً خاموشی سے ہی ہوتی ہے، صرف اذکار جو ہیں رکوع و سجود کے اور تشہد سلام یہ خالی بآواز بلند ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نماز صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد عفان رضا، میں گلبرگہ شریف سے ہو رہا ہوں. میرا سوال تھا کہ عصر کی نماز کتنی دیر تک پڑھی جا سکتی ہے؟ بھائی کا سوال غالباً یہ ہے کہ عصر کی نماز کے قضا ہونے کا وقت کیا ہے؟ عصر کی نماز کی قضا ہونے کے بعد غروب آفتاب ہے، یعنی سن سیٹ. جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. شکریہ، آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، گاؤں کا نام ہے نعیم پور سید اور میرا نام ہے نغمہ اور ضلع سہارنپور سے رہنے والی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے ہیں نا بہت بیمار رہتے ہیں، ان میں گردوں میں بار بار پتھرے رہتے ہیں، بہت پریشان ہیں. اس کی کوئی دعا کوئی ایسی وہ بتائیں جس سے انہیں بیماری سے شفا ہو سکے. بیماری کے سلسلے میں یقیناً ڈاکٹر سے رجوع کیا ہوگا، علاج ہو رہا ہوگا. اگر ایک ڈاکٹر نے دوسرے اوپینین لے لیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی افاقہ نہیں ہو رہا تو کوئی دعا چاہتی ہے. اما عجیب جو ہے وہ بہترین دعا ہے کسی بھی طریقے کی بیماری کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک روایت دیکھا آب زمزم کے سلسلے میں کہ آب زمزم اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آب زمزم پی لیتا ہے بعنوان شفا کہ میں شفا کے لیے اس بیماری کی شفا کے لیے آب زمزم پیتا ہوں، تو بالکل اس دوا کی طرح کام کرتا ہے جو ایک کسی خاص بیماری کے لیے ہوتی ہے. تو آب زمزم اگر کہیں مل جائے تو اس کو بھی بچے کو پلا دے تاکہ وہ جو ہے وہ بیماری سے شفا مل جائے. اس کے علاوہ خود خاک شفا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بالکل مختصر، چونکہ خود خاک کا کھانا حرام ہے، لیکن خاک شفا کو بعنوان دوا شفا کے لیے بالکل ایک رتی بھر چٹکی بھر اگر کسی کو کھلا دیا جائے شفا چنے کے دانے سے کم، جی تو جو ہے وہ شفا کے لیے بالکل مناسب چیز ہے، اس سے بھی انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. شکریہ آغا. ان کا سوال دیکھتے کیا ہے. ایک منت مانگی تھی کہ 7 نوشن کی جماعت مانتا ہوں میں، مطلب جو بھی کرے گی، پر میں اسے پورا نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اب اس سے قبل آپ نے جواب دیا تھا کہ اگر نظر شرعی ہے
یعنی منت جس کو کہتے ہیں ہندوستان میں، منت جو شرعی منت ہے وہ مانی اور پورا نہیں کر پایا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو روزہ توڑنے کا ہے. عمدی طور پہ اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے، جو کفارہ اس کا ہے کہ 60 مسکین کو یا تو کھانا کھلائے ایک نشست میں، ایسا نہیں کہ الگ الگ، اس کو 60 آدمی اکٹھا جمع کرنے پڑیں گے اور اکٹھا ایک ساتھ 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 دن وہ لگاتار روزہ رکھے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں حیدرآباد سے ہوں، صفیہ بیگم بات کر رہی ہوں. تو میرا کوشچن ہے، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وہ پریگننٹ بھی ہے تو اس کا کیا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ معلوم کرنا ہے مجھے. پریگننٹ ہو یا نان پریگننٹ ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، جی، اگر سوسائڈ خودکشی آتم ہتیا کر لی تو اس کی سزا کیا ہے؟ قطعاً بدترین عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا. اور اگر کسی ایسی خاتون نے خودکشی کر لی ہے جو خود بھی پریگننٹ تھی تو اپنے خودکشی کا عذاب الگ اور ایک معصوم کی جان لینے کا عذاب الگ. جی. تو ایسی خاتون کا عذاب 2 گنا ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. ایام اعزہ کے لیے کچھ سوال ہے آگا. برادران انسانی کے کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے معلومات کے لیے، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو کہ ایام اعزہ کیوں منایا جاتا ہے. سوال ہے کہ نیا سال ماہ محرم الحرام، اردو ماہ کا اسلامی نیا سال پہلا ہی دن ماہ محرم الحرام کی پہلی محرم حرام، کیا وجہ ہے کہ برادران شیعہ مسلم سب کے سب کالے لباس اور رونے سے پہلا دن ہی شروع کرتے ہیں؟ وجہ بیان فرمائے تاکہ یہ پیغام انسانیت کے لیے جواب عنایت فرمائے. کالے لباس کی نص کیا ہے، دلیل کیا ہے، حدیث و قرآن کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. جہاں تک سیاہ لباس کا مسئلہ ہے، سیاہ لباس تاریخ میں اور خود پیغمبر کے دور میں جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی احد میں، تب بھی پیغمبر نے حکم دیا، اور اس زمانے میں جب حکم دیا گیا کہ آئیں ان کی جنازے پر گریہ وزاری کریں، تو اس زمانے کی جو قریش کی عورتیں تھیں وہ سب سیاہ لباس پہن کے آئیں. اس کے بعد جناب جعفر طیار کی شہادت پہ جناب اسماء بنت امیس سے ملتا ہے کہ وہ سیاہ لباس میں تھیں. اس کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جب امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی تو خود ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خود امام حسن نے سیاہ لباس جو ہے اپنے زیب تن کیا. یہ اہل سنت کے عالم تھے. جی معتزلی تھے. اس کے بعد جو ہے جناب ام سلمہ، جناب ام سلمہ، جب ان کو خبر ملی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو چونکہ آپ مسجد نبوی کے سے ملے ہوا مکان میں خود پیغمبر کے مکان میں رہا کر ام المومنین ہیں، انہوں نے سیاہ خیمہ باقاعدہ نصب کیا تھا امام حسین کی عزا کے لیے. اور جتنی بھی قریش کی اور بنی ہاشم کی عورتیں تھیں وہ سب سیاہ لباس میں آیا کرتی تھیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہاں پر عزاداری ہوتی تھی، قرصاداری ہوتی تھی. اس کے علاوہ ایک اور دوسری چیز کہ خود چوتھے امام سے بھی حدیث ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن انہوں نے کہا کہ یوم نزع السواد، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم اہل بیت کے چاہنے والے کالے لباس کو اتار دیتے ہیں. obviously پہنا تھا تبھی تو اتار دیتے ہیں. بے شک. تو یعنی مختلف روایات، تاریخ، ہر جگہ یہ ملتا ہے کہ سیاہ لباس جو تھا وہ ہمیشہ سے غم کی علامت تھی اور عزاداروں کی یہ علامت ہے. جس طریقے سے تاکید کی گئی ہے کہ ماہ محرم میں اور ایام اعزا میں پہن لینا، اسی طریقے سے بعد میں اتارنے کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ 9 ربیع الاول کے بعد اس کو اتار دینا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو سالہ سال پہنا کرتے ہیں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ایام میں خود اہل بیت نے دوسرے رنگ کے، دوسرے کلر کے لباس بھی پہنے ہیں. تو صرف پورا سال جو ہے وہ سیاہ پہننا بھی مناسب نہیں ہے. شکریہ آغا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے بھائی کی جاب چھوٹ گئی ہے، تو ابھی اس کا کہیں کام نہیں لگ رہا ہے، تو کوئی ایسا قرآنی عمل یا دعا بتائیں جس سے ہمارے بھائی اپنے کام پہ لگ جائیں. شکریہ. خدا حافظ. لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں کا بزنس ڈاؤن ہوئے ہیں، جابس چلی گئی ہیں. ان کے بھائی کا جاب چلا گیا ہے، اب لگ نہیں رہا ہے کہیں جاب، معاشی طور سے پریشان ہے. ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ مغربین کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کو پابندی سے پڑھیں. انشاءاللہ اس سورے میں وہ برکت ہے کہ کبھی
ان کے یہاں تنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توفیق ہے, بھوپال سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر نے مجھے ہارٹ پرابلم بتائی اور اس کے لیے مجھے کوئی دعا بتائیں. یقیناً یہ ڈاکٹرز کے سے رجوع کیا ہے اور ہارٹ پرابلم ہے ان کو. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور تمام معزہ مومن و مومنات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شفاء کلی عطا فرمائے. جی. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. مجھے ایک شکایت ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کا ڈسپلے نہیں کر رہے ہیں. برائے مہربانی ہر مسائل زندگی کے پروگرام میں بینک اکاؤنٹ ڈسپلے ضرور کریں. آغاز سے ہمارا ایک سوال ہے کہ میں قمری تاریخ یعنی چاند کی تاریخ سے خرچ نکالتا ہوں جو 18 دن ہی ہے. یہ تاریخ کھسکتے ستمبر اگست جولائی آ گئی, تو اس طرح کے 10 دن پہلے خرچ نکالنا پڑتا ہے. اس طرح کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد پھر یہ سالوں پیچھے چلا جائے گا. تو کیا میں اس تاریخ کو انگریزی تاریخ سے بدل سکتا ہوں؟ انگریزی تاریخ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 26 جنوری یا 15 اگست, یہ جو انگریزی تاریخ اپنی جگہ مستقم رہتی ہے وہ آگے پیچھے ہوتی رہی ہے اور چاند کی تاریخ پیچھے چلی جاتی ہے 10 دن. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائے. اس کے لیے مجھے کوئی پریشانی, کوئی صدقہ, کچھ اس طرح کا کوئی بات تو نہیں کرنا ہے. برائے مہربانی ہمارے سوال کا جواب دیجیے. پٹنہ سے سید تفضل حسین. خدا حافظ. یہ قمری حساب سے خمس نکالتے ہیں لیکن وہ 10 دن پیچھے ہوتا رہتا ہے ہر سال انگریزی حساب سے. اب یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی حساب سے جو ہے یہ اس کیلنڈر کے حساب سے خمس نکالیں, تو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ آپ انگریزی حساب سے بھی اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں خمس کو تو انگریزی ڈیٹ کے حساب سے, اس انگریزی کیلنڈر کے حساب سے بھی آپ خمس کو دے سکتے ہیں. اور اگر چاند کی تاریخ کے حساب سے قمری اعتبار سے بھی اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اس حساب سے بھی دے سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ 10 دن پہلے سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو 10 دن کا گویا نقصان ہو رہا ہے. نہیں, ایسا ہے نہیں. وہاں پر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس 10 دن میں آپ کو ایکسٹرا پیسے مل جائیں جس کا خمس آپ کو دینا پڑ جائے. تو دونوں حساب سے آپ انگریزی بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور چاند کے اعتبار سے بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. وہاں آپ 10 دن کی زیادہ انکم کا پر جو ہے وہ خمس دیں گے اور یہاں پہ 10 دن کم کا خمس دیں گے, لیکن خمس بہرحال دونوں طرف ہی برابر ہی رہے گا. تو کم زیادہ ہونے کا کوئی امکان اس میں ہے نہیں, تو کوئی مشکل نہیں. آپ اگر چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور جو اکاؤنٹس نمبر آپ نے کہا یہ کنٹینیوسلی نہیں تو گاہے بگاہے چلتی رہتی, یہ جو اسکرول آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے کیمرے سے اتار لیجئے موبائل کے, تو آپ کے پاس پرماننٹلی ہو جائے گا. یہ بار بار دکھایا جاتا ہے. آپ کی یہ شکایت بھی انشاءاللہ اور زیادہ دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ, لیکن ایام عزا کی آمد ہے, ماہ محرم الحرام کی. ہم احترام کریں, پیغام حسین اور پیغام حسینیت کو ان افراد تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں جو آپ کے گرد و نواح میں رہتے ہیں, آپ کے نیبرہڈ میں رہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا پیغام انسانیت ہے. پوری دنیا میں پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ابھی حاضر ہوتے ہیں.